تو بہرحال ہمارے آقا کے وصال کے بعد سب صحابہ کے اتفاق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا خلیفہ، مسلمانوں کا پہلا امیر جس کو منتخب کیا گیا وہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ مختصر خطبہ ہے، چند لائنوں کا ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے حکمرانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت سے قوانین اور واضح باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ منتخب ہو گئے، ثم تکلم ابو بکر فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے جب لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد ثم قال اما بعد، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، فانی قد ولیت علیکم، میں تمہارا حکمران مقرر کر دیا گیا ہوں۔ حکمران میں خود نہیں بنا، ولیت میں بنا دیا گیا ہوں، یعنی حضرت صدیق اکبر کی خواہش نہیں تھی کہ مجھے وہ بادشاہ بنایا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمران بننے کے بعد ارشاد فرمایا تھا ما کنت حریصا علی امارت یوما ولا لیلہ، آپ نے فرمایا کوئی ایسا دن، کوئی ایسی رات نہیں آئی کہ میرے دل میں حکمرانی کی خواہش بھی پیدا ہوئی ہو۔ اور آپ نے فرمایا ولا سالتھا فی سر ولا علانیۃ، نہ میں نے چھپ کر نہ ظاہری طور پر کبھی بھی اس کا سوال بھی نہیں کیا، کسی ایک بندے کو بھی میں نے نہیں کہا کہ یار مجھے بنا دینا، نہیں، میری کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے بنا دیا گیا ہے۔ یعنی سب صحابہ نے مل کر کہا ہے کہ اگر اس وقت کوئی حقدار ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کے رسول نے جس کو ہمارے دین کے لیے چن لیا تھا، میں علی اس کو اپنی دنیا کے لیے چنتا ہوں۔ یعنی نماز دین ہے نا، اپنے بعد نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے حضور نے جس بندے کو منتخب کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ دین کے لیے جس بندے کو اللہ کے رسول منتخب کریں، ہم اپنی دنیا بھی اسی بندے کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اچھا، حضرت صدیق اکبر نے یہی فرمایا کہ میں تمہارا حکمران بنا دیا گیا ہوں، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، ساتھ یہ بھی فرمایا میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگرچہ حضرت صدیق اکبر ساری امت سے بہتر ہیں، ساری امت سے افضل ہیں۔ یہ ایک تو آپ کی عاجزی ہے کہ آپ نے فرمایا لست بخیرکم، تم سے بہتر نہیں ہوں، دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ بھی پیغام دیا کہ میں تم جیسا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنا حق لینا ہے اور مجھ پر ظلم کیا گیا ہے، اپنا فیصلہ کروانا ہے، ابو بکر اتنا بڑا بندہ ہے میں کیسے جاؤں گا؟ فرمایا میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں بھی تم جیسا ہوں، بلا جھجک میرے پاس آنا، تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی دیواریں نہیں ہوں گی، بلکہ میں بھی تم جیسا ہوں، تم میرے پاس آ جانا، تمہیں حق دیا جائے گا، مظلوم کو ہم ضرور حق دیں گے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں اچھا کام کروں تو یار میری مدد کرنا، یعنی میں حکمران بن گیا ہوں، اگر شریعت کے مطابق کام کر رہا ہوں تو پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ تم میری مدد کرو۔ اگر میں تمہیں بھیجتا ہوں لشکر بنا کر کسی جہاد میں، جان کی ضرورت آتی ہے، پیش آتی ہے، مال کی ضرورت پیش آتی ہے، تو پھر پیچھے نہ ہٹنا، نیک کاموں میں میری مدد و نصرت کرنا۔ اور آگے یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں کوئی برا کام کروں یعنی شریعت کے خلاف کام کروں، فَقَوِّمُونِي، تو تم میرا ہاتھ پکڑنا، تم مجھے روکنا، یعنی میں کوئی قوانین سے بالا تر نہیں ہوں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر دیکھو کہ شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوں تو فوراً مجھے منع کرنا، مجھے روکنا، اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کروں تو میری گرفت تم نے کرنی ہے، تم نے مجھے سیدھا کرنا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچ امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ یعنی ہر مسلمان کے پاس دوسرے مسلمان کی ایک امانت یہ بھی ہے کہ جب مسلمان اس سے کوئی بات پوچھے تو دوسرا مسلمان اس کو سچی بات کرے، جھوٹ نہ بولے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے۔ فرمایا الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ پھر فرمایا الضعیف منکم قوی عندی حتی اریح علیہ حقہ انشاءاللہ، فرمایا کہ جو کمزور ہے وہ مجھ ابو بکر کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہاں تک کہ ظالم سے اس کا حق لے کر جب تک میں اس کمزور کو نہ دے دوں۔
یعنی کوئی بندہ جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، اگر وہ غریب سے غریب ہی کیوں نہیں ہے، حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں اگر اس پر ظلم کیا گیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور ہوں، مجھ ابو بکر کی سلطنت میں وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ کیونکہ مجھ ابو بکر کی ساری طاقتیں اس غریب کے ساتھ ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ الضعیف منکم قوی عندی، تم میں سے جو کمزور ہے اس پر ظلم کیا گیا ہے، اس وقت تک وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے جب تک ابو بکر ظالم سے اس کا حق لے کر اس غریب کو نہ دے دے۔ اور پھر فرمایا کہ والقوی فیکم، جس کو تم طاقتور اور بدماش سمجھتے ہو، ضعیف حتی آخذ منہ الحق انشاءاللہ تعالی، فرمایا جو تم میں سے بدماش ہو اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہو اور ظالم ہو، کسی پر ظلم کرے، ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ مجھ ابو بکر کے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے، یہاں تک کہ اس کا پنجہ پکڑ کر مظلوم کا حق اس سے کھینچ کر مظلوم کو نہ دے دوں۔ یہ آپ نے قانون بیان کیا، اور حکمران کو یہی چاہیے کہ جب کوئی ظالم ہو پھر یہ نہ دیکھے وہ ظالم غریب ہے یا امیر ہے۔ اب تو جو ہمارے قوانین ہیں وہ امیروں کی لونڈیاں بنے ہوئے ہیں اور غریبوں کو کوئی سمجھتے نہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر نے جو قانون دیا کہ جب ایک قانون ہو پھر چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، اگر کوئی غریب ہو تو قانون کی جتنی بھی پاوریں ہیں ساری غریب کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، اور وہ اس سلطنت کا سب سے طاقتور بندہ بن جائے جب تک اس کو حق نہ ملے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہی اعلان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا ولا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل، فرمایا کہ جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اللہ اس قوم پر ذلت کو مسلط فرما دیتا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جب اب ہمارا پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت اور رسوائی کا سبب کیوں بنے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جن مسلمان حکمرانوں کے پاس طاقتیں ہیں، پاور ہے، قوت ہے، انہوں نے جہاد کو پس پشت ڈال کر کفار سے یارانے لگا لیے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے پھر اللہ اس قوم پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب تک مسلمان حکمران جہاد کرتے رہے ہیں اللہ نے مسلمانوں کو عزتوں سے نوازا ہے، اور جب جہاد چھوڑ دیا پھر ذلت اور رسوائی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے آخری بات اسی خطبے میں یہی ارشاد فرمائی، یہ فرمایا کہ ولا یشیع قوم قط الفاحشۃ الا عمهم اللہ بالبلاء، فرمایا جو قوم فحاشی، بے حیائی، عریانی کو اختیار کر لیتی ہے اللہ اس قوم کے اندر عمومی بیماریاں نازل فرما دیتا ہے، عام بیماریاں۔ اب ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب اور جو کچھ بھی ہے، کیسی بے حیائی، کیسی عریانی، ہماری اپنی بیٹیاں ہماری شادیوں میں باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں۔ بے حیائی کا یہ عالم آ گیا، تو پھر اس کا نتیجہ بھی تو آ رہا ہے نا، ہر دوسرا بندہ شوگر کا مریض ہے، ہر دوسرا بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، کیسی کیسی عجیب عجیب بیماریاں بھی پھر اللہ نازل فرما رہا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پہلے خطبے میں فرمایا تھا جو قوم بے حیائی اور یعنی کو اختیار کر لیتی ہے اللہ پھر اس قوم پر بیماریاں نازل فرماتا ہے، اور عمومی بیماریاں، ہر بندہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں اے لوگو تم میری اطاعت کرتے رہنا، جب میں اللہ کی نافرمانی کروں تو ہرگز تم میری اطاعت نہ کرنا۔ یہ بھی فرمایا میری اطاعت اس وقت تک جب میں اللہ کا فرما بردار ہوں، رسول اللہ کا فرما بردار ہوں، اور جب میں اللہ رسول کا معاذ اللہ نافرمان بن جاؤں پھر تمہارے اوپر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ پھر آخر میں فرمایا فقوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، اٹھو اب نماز پڑھتے ہیں اللہ تم سب پر رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ پورا خطبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بننے کے بعد پہلا خطبہ، اس کے اندر آپ نے مسلمانوں کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔